سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو۔ ہاں ایسے نہیں جیسے یہ کافر کھڑے ہیں، یہ نہیں آئے تو ہیں ظاہری طور پر، تو وہ کہیں گے ہم حضور کے دروازے پہ کھڑے ہیں، لیکن نیت دیکھیے کیا ہے ان کی۔ ہاں تو حضور کے دربار میں محبت سے مدینہ جاؤ، اطاعت کی، ہاں اس جذبے سے کہ حضور کے روضے پہ جا رہا ہوں، ہاں جی مکہ جا رہا ہوں، آج کے بعد پھر حضور کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کتنے لوگ آتے جی خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، میں نے کہا اگر تمہیں زیارت ہوئی ہے تو آج کے بعد پھر حضور کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر آج کے بعد بھی تمہاری زبان پہ جھوٹ ہے، آج کے بعد بھی تمہاری نگاہوں میں بد نظری ہے، آج کے بعد بھی تمہارے کانوں میں موسیقی ہے، تو پھر تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ فاسق فاجر کو حضور کی زیارت ہوتی نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ حجر اسود تو کسوٹی ہے، میں آ رہا ہے، اگر حجر اسود کو سلام کرنے کے بعد وہ بدلا ہی نہیں ہے، جو کرتوت یہاں کرتا تھا حج عمرے کے بعد بھی اگر وہی کرتوت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تبدیلی کوئی نہیں جی آئی۔ حج عمرے سے تو انسان بدلتا ہے، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے، بے دینی کی زندگی چھوڑ کر دینداروں کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اگر جیسا تھا ویسا ہی آ گیا ہے تو لگتا ہے حاضری تو ہوئی ہے مگر حضوری نہیں ہوئی۔ ابو جہل بھی مکے میں رہتا تھا، منافقین بھی مدینہ میں رہتے تھے، کافر بظاہر کھڑے ہیں حضور کے دروازے پر، لیکن دیکھو کھڑے کیسے ہیں، حضور کو شہید کر اور مذاق اڑا رہے ہیں حضور کی باتوں کا۔ توبہ نعوذ۔ خیر حضور سے محبت ہو اور اطاعت بھی ہو، مزہ پھر ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہیں جی حضور سے محبت کرے، صرف لفظوں سے نہیں، اطاعت سے اس کے معاملات میں، اس کی معاشرت میں، اس کے رہنے سہنے میں، اس کی تجارت میں کس کی ادائیں نظر آئیں؟ بولو کس کی ادائیں نظر آئیں؟ حضور کی ادائیں نظر آئیں کہ واقعی یار اس بندے کو حضور سے پیار ہے۔ کتنے غیر مسلم جو مسلمانوں کا سچ دیکھ کے مسلمان ہوئے، یار یہ لوگ سچ بولتے ہیں، یہ سچے ہیں، ان کا نبی کتنا سچا ہوگا، یار یہ لوگ دیانت دار ہیں، ان کا نبی کتنا دیانت دار، یار یہ لوگ تجارت کے اندر سچ بولتے ہیں، سچ بتاتے ہیں، اپنے سودے کا عیب بتاتے ہیں، اگر یہ لوگ اتنے دیانت دار سچے ہیں، ان کا نبی کتنا سچا ہوگا۔ یہ ہے عشق رسول۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے محبت، جس محبت کا ہم سب سے مطالبہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے سے جس محبت کا حضور نے مطالبہ کیا ہے کہ تمہارے رہن سہن، معاملات، معاشرت، تجارت، ہر چیز میں میرا حکم نظر آنا چاہیے، میری ادائیں نظر آنی چاہیے۔ نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہو، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بھی سارے کہہ دو۔ نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے۔ نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے؟ وہ جنہیں انکار ہے ختم نبوت کا وہ کافر ہے۔ کون جی جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہماری اس سے نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ دوستی ہے، ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا، کیونکہ جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، جو حضور کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ کہیں ایسے نہ ہو دنیا کے مفادات میں ان سے دوستیاں، ان سے تعلق، کل قیامت کے دن حضور کی سفارش سے ہی محروم ہو جائیں۔ حضور کہیں جب مجھے ہی چھوڑ دیا ہے اب آئے کیسے ہو یہاں پر؟ اسی لیے شاعر ہمیں دعوت فکر دے رکھا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ محشر میں جنہیں انکار ہے ختم نبوت کا وہ کافر ہے، بھلا ایسے لعینوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے۔
بھلا ایسے لعینوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے، نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار، بولو بولو، نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے ذرا سنو تو صحیح، او محشر میں پکارے گا ہر عاصی محمد کو صلی اللہ ہو، بس بھی رکھ دیں، نیچے رکھ دیں، یہ نہ کریں، بس نیچے رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ شاعر کیا کہتا ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں ساری امتیں جائیں گی اپنے اپنے نبیوں کے پاس، اور سب نبی کہیں گے رب کی بارگاہ میں ہم نہیں بول سکتے۔ آج رب کی بارگاہ میں اگر کوئی لب کشائی کر سکتا ہے تو اس کا محبوب کر سکتا ہے۔ حضور بول سکتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پھر سب آئیں گے نا میرے پاس اور مجھ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، اس پہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ حشر کے میدان میں پتہ چل جائے گا جب باقی امتیں بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور آپ آگے ہوں گے، اور آپ کو فکر نہیں ہوگی ہمارا نبی جو سامنے ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر گناہگار حضور کی طرف دیکھے گا، اس کو پکارنے سے وہ تعبیر کر رہا ہے کہ محشر میں پکارے گا ہر عاصی محمد کو، کہے گا کہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، کہے گا کہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اب آئیں نا اگلی بات، حضور سفارش کس کی کریں گے؟ اللہ اکبر، کس کی سفارش کریں گے؟ شاعر اشارہ کر رہا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ شاعر کیا کہتا ہے، شفاعت اس کی کرتے ہیں میرے آقا محمد فقط صلی اللہ ہو، حضور کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور جنت میں 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ شاعر کیا کہتا ہے، شفاعت اس کی کرتے ہیں میرے آقا محمد فقط، کس کی؟ جو اہل بیت کا اصحاب کا حبدار ہو جائے، جو اہل بیت کا اصحاب کا حبدار ہو جائے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ایسے تو نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ فرمایا تمہارا ایمان اس وقت قبول ہوگا جب تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے۔ اسی لیے شاعر اسی آیت کے مفہوم کو بیان کر رہا ہے، شفاعت اس کی کرتے ہیں میرے آقا محمد فقط، جو اہل بیت کا اصحاب کا حبدار ہو جائے، نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا تو بھی حقدار ہو جائے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور